جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے مبارک آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ اگر توفیق ہے تو سب کو بتائیے، اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پانی تلاش کیا مگر پانی نہ ملا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کو ابلتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا حساب ہوا وہ عذاب دیا گیا۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض گزار ہوئی کہ کیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرماتا عنقریب اس سے آسانی سے حساب لیا جائے گا؟ فرمایا، یہ تو اعمال کا پیش ہونا ہے، اور جس سے پوچھ گچھ ہوئی وہ ہلاک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ دل زنگ پکڑتا ہے جیسے کا پانی پہنچنے سے لوہا زنگ پکڑتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جلا یعنی زنگ اتارنے کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں ہلاک ہونے والا، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مر جانے والا، اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔